الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو مجملاً عرض کیا جاتا ہے۔ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور ظاہر ہے کہ اس جہادی سفر میں دکھلاوے کے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، جن کو قرآن کریم نے منافق کہا ہے، وہ بھی دکھلانے کے لیے ساتھ چلے جاتے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک جگہ چشمہ تھا، پانی بہ رہا تھا، اور ایک صحابی دیہات کے رہنے والے وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کر پانی کو گھیرا دے لیا اور پتھروں سے اس کو محفوظ کر لیا۔ اتنے میں ایک منافق وہاں آیا جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے خالی تھا، کھوکھلا تھا، اندر اس کے زہر بھرا ہوا تھا، اندر اس کے نفاق تھا۔ تو اس نے کہا میں اپنی اونٹنی کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، اونٹنی کو تم پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ اور یہاں لشکر والے آ نہ جائیں، یہ سب پانی پیئیں گے، پھر سب اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، جب تک دوسرے نہیں آ جاتے، ابھی وہ آ رہے ہیں تو اس وقت تک آپ کو پانی پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس واقعہ پر ان کی لڑائی ہو گئی، اس نے ایک پتھر کھینچ لیا اور پانی بہنے لگا۔ اس پر جب لڑائی ہوئی تو ایک لکڑی اس صحابی نے دے ماری اس منافق کے سر پہ۔ اب اس لڑائی میں جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو پتہ چلا رئیس المنافقین کو جو اس لڑائی میں ساتھ گیا تھا دکھلانے کے لیے، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ منافقین کتنے رہتے تھے مدینے میں؟ 300۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ لوگ ہمیں تکلیف پہنچانے والے، ہم سے لڑنے والے، بڑی اس نے عجیب و غریب باتیں کی، اور اس کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم مدینہ پہنچ کر لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس موجود ہیں لوگ، یعنی صحابہ، ان پر تم لوگ خرچ نہ کیا کرو۔ جب تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ متفرق ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، نہ تم ان کو کچھ دیا کرو اور نہ کھانے کی کوئی چیز دیا کرو، یہ بھوکے مریں گے، یہ یہاں سے نکل جائیں گے، مدینہ سے خود بخود نکل جائیں گے، اور یہ جو جھمگٹا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ختم ہو جائے۔ اتفاقاً کہ یہ وہ اپنے منافقین میں بات کہہ رہا تھا، وہ یہ سمجھا کہ اس وقت کوئی صحابی میری بات کو سن نہیں رہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس وقت میری سواری اس کے قریب تھی لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، اور
اس کی یہ گستاخانہ گفتگو میں نے اپنے کانوں سے سن لی کہ عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے مدینے سے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کو کہا, میرے چچا بھی اس جنگ میں موجود تھے اور چچا بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے کہا, میرے چچا نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہا کہ کچھ منافق لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر کون کس کو نکالیں گے, عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے مدینے سے. کہنے والا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اور اس کے ساتھی ہیں, یہ انہوں نے بات کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان منافقین کو طلب کر لیا. کون سے؟ جو کیا کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے یہ بات کہی ہے جو مجھے پہنچی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ منافق کا کام کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولنا, جھوٹی قسمیں کھانا. کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. تھے وہ بڑے جھوٹے لوگ, تو انہوں نے قسمیں کھائیں, گواہیاں دیں, کیونکہ چرب لسان آدمی وقتی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے. یہ جو زبان ہے نا, یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے. اگر دل میں سچائی ہے تو یہ زبان کنٹرول میں رہتی ہے. اگر دل کے اندر یہ ہے کیا کہ میں مجمع پہ غالب آ جاؤں, چاہے جھوٹ سچ بول کر ایک مرتبہ واہ واہ کرا دوں, تو پھر یہ زبان کنٹرول میں نہیں رہتی, پھر آدمی جو چاہتا ہے بولتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں, ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ گواہی بھی دے رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں قسمیں بھی کھا رہے ہیں, یہ سچے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم سچے ہو, میرے اس صحابی کو سننے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, تو ٹھیک ہے تم سچے ہو. اب یہ بات کہ وہ صحابی جو تھے وہ سچ کہہ رہے تھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے, اللہ کے نبی نے پہلے باتیں سن کر کے ان کو سچا قرار دے دیا ان منافقین کو, کیونکہ علم غیب تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. آپ علیہ السلام نے ان کی صرف باتیں سنی اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم سچے ہو. اب ذرا توجہ کریں, ایک صحابی ہے, چچا نے آ کر بتایا کہ تمہاری بات میں نے آپ علیہ السلام تک پہنچائی ہے, آپ نے منافقین کو طلب کیا ہے, انہوں نے تو قسمیں کھا لی, انہوں نے تو گواہیاں دے دی ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کو سچا قرار دے دیا, ٹھیک ہے تم سچے ہو جاؤ. اور کہا تیرے بارے میں کہہ دیا کہ کوئی سننے میں غلطی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے واقعہ میں حقیقت کے اعتبار سے سچے منافق تھے یا سچا وہ صحابی تھا؟ کیا بتایا, کیا سمجھے آپ بتائیں, وہ صحابی کیا تھا؟ وہ سچا تھا. اس پورے واقعہ میں وہ سچا تھا. اس ایک صحابی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے, صحابی کا دفاع کرنے کے لیے اور منافقین کی کلی کھولنے کے لیے اور ان کا پول کھولنے کے لیے, ان کی حقیقت حال آشکارا کرنے کے لیے میرے رب نے قرآن میں پوری سورت نازل فرما دی اور اس کا نام رکھ دیا سورۃ المنافقون. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب تیرے پاس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا, واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ جانتا ہے بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا جانتا ہے اللہ کہ آپ اس کے رسول ہیں. ایک گواہی منافقین دے رہے ہیں, وہ صرف زبان سے دے رہے ہیں, دل سے نہیں دے رہے. آئے میں آپ کو ان کی حقیقت حال بتاؤں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں. ان کے نہ ایمان کا اعتبار ہے نہ اس واقعہ خاص میں ان کی بات کا اعتبار ہے, کیونکہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث, 3 نشانیاں. اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا تؤمن خان, اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. انہوں نے جھوٹ بولا, اللہ نے کہہ دیا یہ بہت سارے ہیں لیکن جھوٹے ہیں, اور ادھر ایک ہے اور وہ سچا ہے. زید ابن ارقم ہے, وہ اللہ کے ہاں سچا ہے. اور چلتے چلاتے اب یہ سورت بھی نازل ہو گئی. اللہ نے کہہ دیا لا یخرجن الاعز منها الاذل. اس کمینے نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ اس ذلیل نے کہا تھا کہ عزت وہ صرف اور صرف ہماری ہے, مسلمان یہ عزت والے نہیں ہیں, ہم
مدینے میں جا کر ان کو نکال دیں گے۔ استغفر اللہ، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات زید ابن ارقم نے سچ سنی ہے۔ دو باتوں کا جواب دیتے ہوئے میرے رب نے کمال کر دیا اس صورت میں۔ پہلی بات، ان پر خرچ نہ کرو۔ جب ان پر مدینے والے لوگ خرچ نہیں کریں گے نا مسلمانوں پر، یہ بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، ان کی جماعت ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ ان پر خرچ نہ کرو۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم ہاتھ بند کر لو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کھلانے پہ آتا ہے تو اللہ کہاں سے کھلاتا ہے، تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے کس انداز میں قرآن پاک میں کہا؟ تم کہتے ہو ان پہ خرچ نہ کرو، آؤ بتائیں تمہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں کے آسمانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اور تم کہتے ہو خرچ نہ کرو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے کہی تھی، یاد ہوگی آپ کی، عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے اس کے جواب میں جو فرمایا وہ بہت کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ اصل عزت کن کو حاصل ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اصل عزت تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اللہ نے پھر وہ عزت اپنے بعد کس کو دی ہے؟ رسول اللہ کو۔ اور پھر عزت منافقین کو اللہ نے نہیں دی، بلکہ مومنین اصحاب رسول کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ تو عزت جن کی ہے وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھیں، جو ہے ہی ذلیل وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہے ہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو آدمی عزت چاہے، ایک بات آپ یاد رکھیں، عزت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اللہ عطا کرے، جو زبردستی کروائی جائے وہ عزت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آپ کو میرا یہ جملہ سمجھ آیا؟ یعنی زبردستی عزت کروائی نہیں جاتی، بلکہ عزت وہ جو اللہ عطا فرما دے وہ ہوتی ہے عزت۔ کہتے نکال دیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی محبت کی خاطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی محبت کی خاطر آج لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو بھوکے مریں گے تو بھاگ جائیں گے، تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں حج پر گیا اور میں مدینہ طیبہ گیا، کہاں صحابہ کا زمانہ کہاں مولانا کا زمانہ، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ میں جب حج پر گیا تو میں مدینہ طیبہ بھی گیا۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچا تو وہاں ایک لڑکا تھا، جب ہم کھانا کھاتے تو ایک بچہ وہاں مدینے میں رہتا تھا، تو وہ قریب ہمیں نظر آتا کہ یا پھر رہا ہے بچہ۔ میں نے اس کو کہا ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہتے مدینے کا رہنے، عربی تھا، مدینے کا رہنے والا۔ باپ، میرے باپ کا یہ نام ہے، زندہ ہے؟ نہیں، میں یتیم ہوں۔ میری والدہ ہے، بس میں یتیم بچہ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی کمانے کا ذریعہ؟ تو کچھ نہیں ہے، بس ادھر رہتا ہوں، بس جو ہمیں مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے جتنے دن ہم وہاں رہے، صبح شام جب ہم دسترخوان لگاتے وہ بچہ قریب کہیں نظر آتا، آ جاؤ، اور کہا ہمارے ساتھ تم نے کھانا کھانا ہے۔ اب مدینے کا جب قیام ہمارا مکمل ہوا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، میرے پاس رہنا، اور وہاں جو ہے تمہیں میں کپڑے بھی دوں گا، میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا، اور تمہارے اخراجات اور تمہاری تعلیم میں سب کی ذمہ داری لیتا ہوں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے سوچا کہ یتیم بچہ ہے، یتیم بچہ تو جہاں کہیں ہو اور اس کی آدمی خدمت کر دے ثواب ہے، اور یہ تو ہے ہی مدینے کا یتیم، تو اس لیے اس کو جو ہے لے جاتا ہوں اور اس کی پرورش کریں گے، انشاءاللہ ان کو تعلیم دلوائیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے کپڑے بھی دیں گے، سب چیز دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ کہتے اس نے ہاں کر دی بچے نے، کہتے ٹھیک ہے میں آپ کے مانوس ہو گیا بچہ، کہتے آپ کے ساتھ میں چلوں گا۔ لیکن آخر میں اس نے ایک سوال کر دیا، سوال یہ کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ آپ کے اس ہندوستان میں ملک میں یہ سبز گنبد بھی موجود ہے، یہ روضہ بھی وہاں موجود ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو وہاں موجود نہیں، اگر یہ وہاں موجود ہوتا تو ہم یہاں سفر کر کے کیوں آتے، یہ وہاں موجود نہیں۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، لیکن میں اس روضے کو اور اس شہر کو میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ جائیں۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ مسلمان بھوکے مریں گے تو اسلام چھوڑ دیں گے۔ کیا آپ واقعتاً اس دور کے مسلمان اگر آپ کو بھوک پیاس سے دو چار ہونا پڑے، کیا آپ اپنا
مذہب چھوڑیں گے؟ آپ نہیں چھوڑ سکتے تو صحابہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اس لیے صحابہ صحابہ ہیں اور منافق منافق ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر صحابہ کے پیچھے چلنا ہے خالص ایمان نصیب ہوگا، اور اگر الیاذ باللہ کسی نے منافقت والا راستہ اختیار کر لیا اس کو خالص ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کامل اور خالص ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔